السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہے MRF ٹی وی کرناٹکا۔ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر حافظ عبدالوہاب کرناٹکی۔ بلڈوزر ٹیررزم، یہ تحریر ڈاکٹر محمد رضی الاسلام ندوی کی ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ بات سچ ہے، تمہیں ظلم میں مہارت ہے، یہ بات بھی تو حقیقت ہے کہ میں نہیں ڈرتا۔ ظلم ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے، طاقتور کوئی فرد ہو یا گروہ یا ریاست، اس نے طاقت کے نشے میں کمزوروں کو ستایا ہے اور ان کی زندگی اجیرن بنا کر رکھ دی ہے، لیکن تاریخ نے اس حقیقت کو بھی محفوظ رکھا ہے اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں بلکہ نوشتہ دیوار ہے کہ ظالموں کا بڑا دردناک اور عبرتناک انجام ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ پورا ہو کر رہا ہے کہ ہم ضرور ظلم کرنے والوں کو ہلاک کر کے رہیں گے۔ تاریخ میں کتنے ہی ظالموں کا نام محفوظ ہے، نمرود، شداد، فرعون اور جدید تاریخ میں ہٹلر، لیکن سب قصے پارینہ بن گئے، ان کو کوئی یاد نہیں کرتا، اور جو لوگ یاد کرتے ہیں وہ ان کے ظلم و ستم کا ہی حوالہ دیتے ہیں۔ ظلم و ستم اب بھی جاری ہے، پوری دنیا میں اور ملک عزیز میں بھی۔ طاقتور اپنے طاقت کے نشے میں چور ہیں اور وہ کمزوروں کو ہر طرح سے مشق ستم بنا رہے ہیں۔ آج کل مسلمان ان کے نشانے پر ہیں، مسلمانوں کا وجود ان کو کھٹک رہا ہے، ان کے لباس سے انہیں وحشت ہوتی ہے، وہ ان کے کھانے پینے کی چیزوں پر پابندیاں عائد کر رہے ہیں، ان کی مسجدوں کو وہ حرف غلط کی طرح مٹا دینا چاہتے ہیں۔ اب معاملہ یہاں تک آگے بڑھ گیا کہ وہ ان کے پیغمبر جنہیں وہ اپنی جانوں سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں کے بارے میں ایسی گندی زبان استعمال کر رہے ہیں جس سے مسلمان اذیت محسوس کریں، اور جب وہ اذیت کا اظہار کرتے ہوئے سراپا احتجاج بنتے ہیں تو ان کی جان کے در پہ ہو جاتے ہیں۔ ظلم کی ان تمام شکلوں میں بدترین شکل وہ ہے جس کا ارتکاب کوئی ریاست کرے۔ ریاست تو اپنے شہریوں کی محافظ ہوتی ہے، یعنی حکومت اپنی شہریوں کی محافظ ہوتی ہے اور وہ انہیں عدل و انصاف فراہم کرتی ہے۔ شہریوں میں سے کوئی فرد دوسرے فرد پر یا کوئی گروہ دوسرے گروہ پر ظلم کرے تو وہ ظالم کی سرکوبی کرتی ہے اور مظلوم کو تحفظ فراہم کرتی ہے، لیکن جب ریاست ہی اپنے شہریوں پر ظلم کرنے لگے تو جنگل راج وجود میں آتا ہے۔ اس وقت اس حکومت کے زوال کے دن قریب آ جاتے ہیں اور اس کے فنا کے گھاٹ اترنے میں زیادہ دیر نہیں لگتی۔ اسے اسٹیٹ ٹیررزم کا نام دیا گیا ہے۔ آج کل ریاست اتر پردیش میں اسی طرح کی اسٹیٹ ٹیررزم کا مشاہدہ ہو رہا ہے، جیسے دوسرے الفاظ میں بلڈوزر ٹیررزم کا نام دیا جانا مناسب لگتا ہے۔ چند ایام قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کی گئی۔ جن لوگوں نے اہانت کی ان کے خلاف حکومت کی طرف سے کوئی کارروائی نہیں کی گئی، اور جب مسلمانوں نے بعض مقامات پر پرامن احتجاج کیا جو ان کا اپنا حق ہے، اپنا رائٹ ہے، ان پر بندوقوں کے دہانے کھول دیے گئے، جس سے کافی لوگ زخمی اور کئی معصوم جاں بحق ہو گئے۔ بڑی تعداد میں انہیں گرفتار کر کے جیلوں میں ٹھوس دیا گیا۔ پریاگ راج شہر میں تو ظلم کی انتہا یہ ہوئی کہ ریاستی انتظامیہ اور پولیس کی نگرانی میں ایک ایسے شخص کا گھر زمین بوس کر دیا گیا جس نے خود اور اس کے گھر والوں نے اس احتجاجی مظاہرے میں شرکت بھی نہیں کی تھی۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ ملزم کو بلا تحقیق و تفتیش مجرم قرار دے دیا جائے اور عدالت کے ذریعے اس کا جرم ثابت کر کے سزا دلوانے کے بجائے حکومت خود ہی من چاہی سزا نافذ کر دے۔
اور دلچسپ بات یہ ہے کہ سزا نام و نہاد مجرم کو نہیں بلکہ اس کے کسی رشتہ دار کو دے دی جائے۔ یہ تو سراسر جنگل راج ہوا۔ معلوم ہوا ہے کہ حکومت جس شخص کو مجرم قرار دے رہی ہے، منہدم کیا جانے والا مکان اس کی ملکیت میں تھا ہی نہیں۔ اس صریح ظلم و زیادتی کو ریاستی دہشت گردی کے سوا اور کوئی نام نہیں دیا جا سکتا۔ ناظرین، ملک کے سنجیدہ شہریوں کو چاہے ان کا تعلق کسی بھی مذہب اور کسی بھی سماج سے ہو، اس صریح ظلم اور ریاستی دہشت گردی کے خلاف آواز بلند کرنی چاہیے۔ اطلاعات موصول ہوئی ہے کہ ملک کے دارالحکومت کی 2 یونیورسٹیوں جامعہ ملیہ اسلامیہ اور جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے طلباء و طالبات نے اس پر احتجاجی مظاہرے کیے ہیں۔ قابل مبارکباد ہیں یہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جنہوں نے مظلوم کی حمایت اور ظالم کی مذمت میں اپنی آواز کو بلند کی ہیں۔ ان کی تائید کی جانی چاہیے اور ان کا سہارا بننا چاہیے۔ مسلمانوں کے لیے یہ بہت نازک وقت ہے۔ یہ ایک دوسرے پر الزام لگانے کا موقع نہیں ہے کہ کسی نے آواز بلند نہیں کی یا کسی نے آواز بلند کرنے میں تاخیر کی۔ جن سے جو ہو سکے وہ اپنی خدمات پیش کریں، مظلومین کی حمایت میں اپنی آواز کو بلند کریں، محروسین کو چھڑانے کی کوششیں کریں، یعنی جو معصوم جیلوں میں ہیں ان کو چھڑانے کی کوشش کریں، جن پر مقدمات عائد کیے گئے ہیں ان کی پیروی کریں، جن کی جانیں لی گئی ہیں ان کے گھر والوں کو ڈھارس بندھائیں، یعنی ہمت دلائیں، اور جن کے گھر ڈھائے گئے ہیں اور جن کے کاروبار برباد کر دیے گئے ہیں ان کا مالی تعاون کرے۔ ایک اور معاملے میں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا دشمن بہت چوکنا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہمیں اشتعال دلائے، پھر اس کے بہانے ہم پر ظلم و ستم کے مزید پہاڑ توڑے۔ اس لیے ہمیں ہر دم چوکنا رہنا چاہیے۔ آئندہ دنوں میں خصوصی احتیاط کی ضرورت ہے کہ احتجاج کے ایسے طریقے اپنائے جائیں جن سے ہمارا کوئی جانی و مالی نقصان نہ ہو۔ ان تمام باتوں کو ہمارے قائدین بھی، دانشور بھی، نوجوانوں کو بھی سمجھنا چاہیے۔ دشمن ہمارے خلاف کیا کیا پینترے استعمال کر رہا ہے، کیا کیا حربے استعمال کر رہا ہے، اس کو خوب گہرائی سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آخر میں پروین شاکر کی اس شعر پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ظلم سہنا بھی تو ظالم کی حمایت ٹھہرا، ظلم سہنا بھی تو ظالم کی حمایت ٹھہرا، خاموشی بھی تو ہوئی پشت پناہی کی طرح۔ ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آئندہ پھر ملاقات ہوگی۔ ہمارے ویڈیوز کو خوب شیئر کریں، ہمارے یوٹیوب چینل MRF TV کرناٹکا کو خوب سبسکرائب کریں، ہمارے ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچا کر ہمارا تعاون کریں۔